ذرا سی بات دوسری اور آخری قسط۔ یہ باتیں اس لیے ضروری تھیں کہ قہر سنگھ بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جیسا کہ اب تک کی تفتیش سے پتہ چلا تھا، وہ بڑا خیر دماغ شخص تھا اور اس نے پورے گاؤں کو سہما رکھا تھا۔ اگر اس کے اڈے پر میرا چھاپا ناکام ہوتا تو اس کا دھیان اپنی بیوی کی طرف جا سکتا تھا۔ چودھری کی حویلی سے میں سیدھا اپنے گاؤں پہنچا۔ مستری اشرف کے ہاتھوں میں رسی کی ہتھکڑی تھی اور وہ میرے ساتھ تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 2 مخبروں کو ویر والی روانہ کیا تاکہ وہ بیلے کی خبر لائیں۔ شام تک دونوں مخبر واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بیلے میں پہنچے تھے۔ وہاں 2-3 بیرکوں کے کھنڈر موجود ہیں لیکن خفیہ کوئی نہیں۔ ایک جہازی سائز کی چارپائی پڑی تھی۔ 3-4 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ مزدور جھاڑیاں اور گھاس کاٹنے میں مصروف تھے۔ پتہ چلا کہ اس جگہ کو آباد کر رہے ہیں، مطلب کہ کھیتی باڑی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مخبروں نے بتایا کہ وہ لوگ انہیں بھی بیگار پر لگانا چاہتے تھے۔ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آئے ہیں۔ مخبروں کی اطلاع سے ظاہر تھا کہ بیلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ میں نے ایک چھاپا مار پارٹی تیار کی اور عشاء کی اذان کے وقت ویر والی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ احتیاطاً میں نے کارتوسوں کی ایک فالتو پیٹی بھی ساتھ لے لی تھی۔ پارٹی میں کل 8 جوان تھے جو 6 گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب ہم بیلے میں پہنچے تو ہو کا عالم تھا۔ یہ فروری مارچ کے دن تھے۔ دیہات کی کھلی فضا میں یہ موسم بھی کافی خنک ہوتا ہے۔ ہم نے گھوڑے ایک جگہ باندھے اور ایک کانسٹیبل کو نگرانی پر چھوڑ کر آگے بڑھے۔ اندر ایک جگہ آگ روشن تھی اور باتوں کی آواز آتی تھی۔ محتاط انداز سے چلتے ہوئے ہم لوگ آگ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ ایک شخص مزے لے لے کر سونی مہوال کا قصہ بیان کر رہا تھا۔ دوسرا شخص دیوار سے ٹیک لگائے چارپائی پر نیم دراز تھا۔ اس نے دونوں ٹانگیں پھیلا رکھی تھیں اور 2 آدمی مٹھیاں بھر رہے تھے۔ فضا میں تاڑی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک شخص بولا، میرا خیال ہے استاد سو گیا۔ نیم دراز شخص کی غنودگی سے بھرپور آواز آئی، اوئے میں سویا نہیں۔ آگے بتا۔ اس الو کے پٹھے نے سوہنی کی ساری دکان خرید لی، پھر کیا ہوا؟ کہانی سنانے والا بولا، استاد وہ تو پرانی بات ہوگی، اب تو سوہنی کا قسم اس کا گھٹ بھرنے والا ہے تو سن کیا رہا ہے؟ استاد نے کہانی سنانے والے کو ایک ننگی گال دی اور بولا، چل سو جا پھر جا کر تو بھی۔ ساتھ ہی اس نے ایک زوردار ٹانگ داستان گو کی پسلی پر ماری۔ وہ چمگادڑ کی طرح اڑ کر 2 گز دور جا گرا۔ اس وقت میں پستول تانے جھاڑیوں سے نکل آیا۔ اے ایس آئی میرے ساتھ تھا۔ خبردار، اس کی آواز سناٹے میں گونجی، کوئی حرکت نہ کرے۔ وہاں کل 5 افراد تھے، سب کا نشہ حرن ہو گیا۔ چارپائی پر دراز شخص بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ساتھیوں کی طرح اس کی آنکھوں میں بھی خوف تھا، لیکن حیرت انگیز تیزی سے اس نے اپنے خوف پر قابو پایا اور بولا، کیا بات ہے بادشاہو، کیا قصور ہو گیا ہم سے؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہی قہر سنگھ ہے۔ جوڑے کے نیچے اس کا چوڑا چکلا چہرہ اور چہرے کے نیچے تنومند گردن تھی۔ اس کی شکل میں عجیب طرح کی سختی تھی۔ اس کا نام ٹھیک ہی قہر سنگھ رکھا گیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اصل نام کچھ اور ہو، بعد میں قہر سنگھ پڑ گیا ہو۔ حالانکہ وہ بڑی شرافت سے بول رہا تھا، مگر اس شرافت میں چھپی ہوئی بدماشی مجھے وارننگ دے رہی تھی کہ ہوشیار رہو۔ میں نے پوچھا، یہاں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا، زمین آباد کر رہے ہیں جی۔ کس کی اجازت سے؟ جی وہ اپنے تحصیلدار صاحب کے حکم سے۔ قہر سنگھ کا یہ فقرہ مجھے بہت کچھ سمجھا گیا۔ پہلے وہ چودھری صاحب کا نام لینے لگا تھا اور میرے سوال کا صحیح جواب بھی یہی بنتا تھا، مگر پھر عین موقع پر وہ تحصیلدار کو درمیان میں لے آیا تھا۔ اس کا یہ فقرہ بتا گیا کہ ویر والی کے چودھری خاندان سے اس کا کوئی ناجائز رابطہ ہے۔ میں نے ثبوت پوچھا تو وہ کہنے لگا، جناب میں کل آپ کو کاغذات دکھا دوں گا۔ اس وقت کیا ہے تمہارے پاس؟ میں نے گرج کر پوچھا۔ اس وقت تو میری زبان ہی ہے جی۔ وہ ذرا تنک کر بولا، تم سب کو میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس وقت میرا ایک کانسٹیبل جو بیرک میں گھس گیا تھا بندوق تھامے اندر سے برآمد ہوا۔ خان صاحب، اندر ناجائز اسلحہ ہے، اس طرح کی رائفلیں اور پڑی ہیں۔ جو ہی کانسٹیبل کی زبان سے الفاظ نکلے، درختوں کے قریب کھڑے 3 افراد بھاگ نکلے۔ انہوں نے ایک لمحے سے فائدہ اٹھایا۔ جب ہم کانسٹیبل کی بات سن رہے تھے، میرے ساتھی ان کے پیچھے بھاگے۔ چوتھے شخص نے بھی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا، مگر میرے پستول سے شعلہ نکلا اور گولی اس کی ران میں پیوست ہوگی۔ قہر سنگھ نے لپک کر جھپٹا مارا اور پستول میرے ہاتھ سے گرا دیا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن میں چھلانگ لگا کر اس کے اوپر گرا۔ اس کے حلق سے غراہٹ نکلی اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ پھر میرا ایک طوفانی مکہ کھا کر وہ چارپائی پر گر پڑا۔ اس کی ناک سے خون آبشار کی طرح بہہ نکلا۔ دفتن اس نے میلے سے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور آہنی ٹوکا نکال لیا۔ ٹوکا دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ میں صحیح جگہ پہنچا ہوں۔ قہر سنگھ نے ٹوکا دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دیوانگی جھلک رہی تھی۔
خطرناک لہجے میں بولا، چلا جا تھانے دار ورنہ مارا جائے گا۔ میں کہتا ہوں چپ چاپ چلا جا۔ واقعی اس کا انداز بھی کسی بھی تھانے دار کو واپس تھانے بھیج سکتا تھا، لیکن میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب قہر سنگھ اور میں اس طرح کھڑے تھے کہ ہمارے درمیان پستول تھا۔ آگ کی روشنی میں اس کا دستہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی 12 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ قہر سنگھ بھی جان چکا تھا کہ میں پستول کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ درختوں سے گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا ایسا بلند آواز میں ماتحتوں کو ہدایتیں دے رہا تھا۔ میں نے آخری مرتبہ پستول کو دیکھا، درمیانی فاصلے کو نظروں میں تولا، ذہن میں وقت کا حساب جوڑا اور اچانک پستول کی طرف دوڑا۔ میرے حرکت میں آنے کے ساتھ ہی قہر سنگھ بھی متحرک ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹوکا بلند ہو چکا تھا۔ وہ پستول پکڑنے سے پہلے مجھ پر وار کرنا چاہتا تھا۔ ادھر میں نے پستول اٹھایا، ادھر قہر سنگھ کا قاتل ٹوکا چمکا۔ میں نے دائیں پہلو پر جھک کر اپنا سر بچایا اور ایک طرف نکل گیا۔ چند فٹ آگے جا کر میں تیزی سے گھوما اور قہر سنگھ کے ہاتھ کو نشانہ بنایا۔ گولی عین نشانے پر بیٹھی اور قہر سنگھ جو پھر میری طرف لپک رہا تھا بازو پکڑ کر دوہرا ہو گیا، خبردار دوسری گولی میں سر میں مار دوں گا۔ میں نے وارننگ دی۔ قہر سنگھ نے خون بار نظروں سے مجھے دیکھا اور دانت کچکچا کر رہ گیا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ قہر سنگھ کا رابطہ ویر والی کے چودھریوں سے تھا۔ اگلے ہی روز وہ تھانے پہنچ گئے۔ میں اس وقت قہر سنگھ سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میرا واحد سوال یہی تھا کہ یوسف ولد چودھری اللہ دتا سے اس کی کیا دشمنی ہے اور اس نے اس پر قاتلانہ حملے کیوں کیے؟ قہر سنگھ کچھ بھی بتانے سے انکاری تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے پیچھے پر بھروسہ کر رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ چھوٹ جائے گا۔ 10 بجے کے قریب چودھری ست نام سنگھ کی جیپ تھانے کے سامنے رکی۔ ست نام سنگھ چودھری مہتاب سنگھ کا سب سے بڑا لڑکا تھا۔ ان لوگوں کی پہنچ دور تک تھی۔ مجھے محتاط ہونا پڑا۔ ست نام سنگھ نے مجھ سے پوچھا کہ قہر سنگھ پر کیا الزام ہے۔ میں نے بتایا کہ 307 اور 320 کا کیس ہے۔ اس کے قبضے سے ناجائز اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ مزید برآں شخص نے قتل کی نیت سے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ اس کے خلاف کافی دنوں سے تحقیق ہو رہی تھی۔ پولیس کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قاتلانہ حملہ میں ملوث رہا ہے۔ ست نام سنگھ نے کہا، نواز خان، باقی باتیں چھوڑو۔ رات تم لوگوں میں جو ہاتھا پائی ہوئی وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ تم نے قہر سنگھ کے پاس سے ناجائز اسلحہ برآمد کیا تھا۔ تو میں یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ وہ اسلحہ ناجائز نہیں تھا۔ یہ رہے ان 5 رائفلوں کے لائسنس۔ میں نے لائسنس دیکھے، وہ بالکل درست تھے۔ ست نام سنگھ نے اس زمین کے کاغذات بھی میرے سامنے رکھ دیے جس پر قہر سنگھ نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ کہنے لگا، نواز خان، یہ اس بیلے کے کاغذات ہیں، اچھی طرح دیکھ لو۔ قہر سنگھ میری ہدایت پر ہی وہاں کٹائی کر رہا تھا۔ باقی اب بھی اگر تم باہر سے ضمانت چاہتے ہو تو کوئی ایک نام لے دو، ضمانت میں لے کر دوں گا۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ ست نام سنگھ ہر قیمت پر قہر سنگھ کو چھڑانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں سب کچھ بھول سکتا ہوں مگر یہ نہیں کہ قہر نے میرے ایک عزیز دوست پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اسے اس بری طرح زخمی کیا گیا کہ وہ نہ صرف ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا بلکہ ابھی تک زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ چودھری کافی دیر تک مجھ سے بحث کرتا رہا، پھر شام کو آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ میں جانتا تھا شام تک وہ کوئی تگڑی سفارش لائے گا۔ میں نے اس دوران قہر سنگھ کی زبان کھلوانے کی کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جوتے کھا کر وہ اور زیادہ شیر ہوتا تھا اور بعض اوقات وحشیانہ کیکیں لگانے لگتا تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ نہایت سخت جان شخص تھا۔ مجھے یاد آیا کہ تیش کے عالم میں اس نے کس طرح یوسف کا گھوڑا ذبح کر دیا تھا۔ اس کا چھوٹ جانا یوسف کے لیے بہت خطرناک تھا۔ وہ ایک غسیلہ اور کریکٹ شخص تھا۔ تاہم شام تک پے در پے ایسے واقعات ہوئے کہ مجھے قہر سنگھ کو چھوڑنا پڑا۔ پہلے علاقے کے 4-5 بااثر افراد اس کی سفارش لے کر آئے، پھر مجھے ایک اعلیٰ افسر کی دستی چٹھی موصول ہوئی۔ پھر شام کو چودھری ست نام سنگھ خود ایس پی کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ میں نے قہر سنگھ کو ضمانت پر چھوڑ دیا۔ چودھریوں کے زور کا تو مجھے پہلے بھی پتہ تھا لیکن اب ظاہر ہو گیا کہ وہ ناک اونچی رکھنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال میں ہتھیار ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ایسے فرعون فطرت چودھریوں سے میں نے کئی بار ٹکر لی تھی اور ان کی منمانیوں کی بھرپور مزاحمت کی تھی۔ میرے دل میں ایک شک تھا۔ اسے رفع کرنے کے لیے میں اگلے روز امرتسر جا پہنچا۔ یوسف سے ملاقات ہوئی۔ اسے اب عام وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ حالت بہتر تھی اور اب وہ دھیمے لہجے میں بول بھی سکتا تھا۔ میں نے اسے قہر سنگھ کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور پوچھا کہ آیا اس شخص نے اس کی کوئی دعوت ہے؟ یوسف نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ یوں لگا جیسے کوئی بھولی بسری بات یاد آ گئی ہو۔ کچھ دیر خالی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا،
इंस्पेक्टर साहब, आपने चौधरी सतनाम सिंह का नाम लेकर मुझे उलझन में डाल दिया है। इन लोगों से मेरी कोई अदावत तो नहीं, लेकिन एक शक मुझे अब हो रहा है। आज से कोई 5 महीने पहले की बात है, सर्दियों के दिन थे। मैं अपने एक यार के साथ घोड़े पर सवार शिकार के लिए निकला हुआ था। जंगली खरगोशों का पीछा करते हम वीरवाली की तरफ निकल गए। रास्ते में एक जगह लड़की नजर आई। उसने मर्दाना कुर्ता और मैली सी धोती पहन रखी थी। किसी गरीब घर की लगती थी। वैसे ही दिल में शैतान आ गया, मैं उसे छेड़ बैठा। वो तो एकदम आग बगोला होगी। उसने कुछ ऐसी बात की कि मुझे भी गुस्सा आ गया। घोड़े से उतर के मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। उसने मेरे मुंह पर थूका तो मैंने थप्पड़ दे मारा। बात बढ़ गई। वो चीख कर बोली, तुझे इसी जगह टुकड़े ना करवा दिया तो मेरा नाम दिलशाद नहीं। इतने में 2-3 लड़कियां भागती हुई आ गईं। एक लड़की की ज़ुबानी पता चला कि मुझसे झगड़ने वाली दरअसल चौधरी सतनाम सिंह की नौबहता बीवी है। चौधरी सतनाम सिंह का नाम मैंने पहले भी कई बार सुना था। मुझे हैरत हुई कि सतनाम जैसे ज़बरदस्त चौधरी की बीवी और इस लिबास में। ये तो बाद में पता चला कि उसने भेस बदला हुआ था। गांव में किसी सहेली की शादी थी। लड़कियां स्वांग भरकर वहां गीत गाने जा रही थीं। बहरहाल हम में तकरार हो ही रही थी कि चंद घुड़सवार नजर आए। एक लड़की की जुबानी ये सुनकर मेरा खून खुश्क हो गया कि चौधरी सतनाम आ रहा है। वो करीब पहुंचे तो दिलशाद ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एक लड़की ने सारा किस्सा बयान किया। सतनाम की आंखों में खून उतर आया। मैंने सोचा अगर यहाँ अकड़ दिखाई तो काम बिगड़ जाएगा। सतनाम मरने मारने पर आमादा नजर आता था। मैंने उसके करीब पहुंचकर कहा, भाई माफ़ करना, मुझे मालूम होता कि ये आपके घराने की औरत है तो एक लफ्ज़ ज़ुबान से ना निकालता। वैसे भी ये बात दुरुस्त थी, मैं लड़की के मैले कुचैले लिबास में धोखा खा गया था। मेरी ये बात सतनाम सिंह के बाप की समझ में आ गई। उसने कह सुनकर बेटे का गुस्सा ठंडा किया और हमें चंद झिड़कियाँ देकर वहाँ से रुखसत कर दिया। मैंने यूसुफ के सरहाने बैठकर उसकी सारी बात सुनी और इस नतीजे पर पहुंचा कि हो न हो ये उसी वाक़या का शाखसाना है और ज़रा सी बात एक बतंगड़ बन चुकी है। अपने तौर पर मैंने इस वाक़े की कड़ियाँ कुछ इस तरह जोड़ी। झगड़े के वक्त चूँकि सतनाम के साथ उसका बाप भी था, लिहाजा वो अपने तैश पर काबू पा गया। बाद में उसकी बीवी ने उसे भड़काया। हो सकता है उसने यूसुफ पर कोई झूठे इल्ज़ाम भी लगाए हों। बहरहाल उसने शोहर को इस कदर उकसा दिया कि वह यूसुफ की जान लेने पर आमादा हो गया। यूसुफ जैसे छोटे ज़िम्मेदार की जान लेना सतनाम के लिए चंदा मुश्किल नहीं था। ये तो ऐसे था जैसे कोई चींटी को मसल दे। उसने इस चींटी को मसलने के लिए कहर सिंह की उंगलियां इस्तेमाल कीं, लेकिन वो यहाँ गैबी ताकत आड़े आई जो हर शय पर कादिर है। हैरत अंगेज़ तौर पर यूसुफ कातिलाना हमलों से महफूज रहा, यहाँ तक कि कहर सिंह का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। आखिर एक नाकामी के बाद उसने यूसुफ का घोड़ा तक तय कर डाला। मैंने हस्पताल की उस वार्ड में बैठकर जो तज्जिया किया था वो बाद में 90% दुरुस्त साबित हुआ। सिर्फ इतनी बात का और पता चला कि दिलशाद कौर ने उस रोज़ अपनी माँ के दूध की कसम खाई थी कि वह यूसुफ के टुकड़े करवा के छोड़ेगी। नो बेहता बीवी की शान ही निराली होती है। जब उसने मिर्च मसाला लगाकर शोहर के कान भरे तो उसे यूसुफ का कत्ल फ़र्ज़ अव्वलीन महसूस होने लगा। उसने मौत के हरकारे कहर सिंह को बुलाया और यूसुफ के पीछे लगा दिया। यह था पूरा किस्सा। कोई 1 माह बाद यूसुफ बैसाखी के सहारे चलने में कामयाब हो गया। ज़िम्मेदार बाप ने उस पर पानी की तरह रुपया बहाया था। उसके ज़ाहिरी ज़ख्म तो ठीक हो गए थे, लेकिन अंदरूनी रोग वहीं का वहीं था। मौत का खौफ उसके सर से टला नहीं था। देखा जाए तो यूसुफ को उसके गुनाहों की सज़ा मिल रही थी। दिलशाद का आंचल खींचने से पहले ज़िम्मेदारी के घुमंड में उसने न जाने कितनी गरीब लड़कियों की बददुआएं ली थीं। वो देहात का एक रवायती अमीरज़ादा था और ऐसे अमीरज़ादों की तमाम बुराइयाँ उसमें मौजूद थीं। आखिर शेर को सवा शेर मिल गया था। अगर मैं यूसुफ की तरफदारी कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि मेरी लापरवाही ने उसे नुकसान पहुंचाया था। दूसरे ये भी मेरे जहन में थी कि वो मुसलमान है, जैसा भी बुरा भला है, कलमा गो तो है। मुझे पूरा यकीन था कि चौधरी सतनाम अपना इंतकाम भूलेगा नहीं। बदले की ये आग लंबी अदावत की शक्ल इख्तियार कर सकती है। इस आग को बुझाने के लिए एक रोज़ मैं चौधरियों की हवेली जा पहुंचा। चौधरी सतनाम ने मुझे खुश आमदीद कहा और अपनी आलीशान बैठक में ले गया। बैठक की एक एक शय से चौधरियों की इमारत झलकती थी। मैं एक दफ़ा पहले भी इस बैठक में आ चुका था। यह कोई 2 साल पुरानी बात थी, मगर उस वक्त की बैठक और अब की बैठक में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सब पुरानी चीज़ें उठा दी गई थी। नए से नया फर्नीचर और सजावट का सामान कमरे में भरा पड़ा था। मुलाजमों की एक फ़ौज खिदमत के लिए मौजूद थी। तकल्लुफ़ात से फ़ारिग होकर मैं असल मौजू पर आया। इशारों कनाइयों में मैंने चौधरी को बता दिया कि यूसुफ के साथ उसकी दुश्मनी से मैं आगाह हो चुका हूँ। यह इतला पाकर भी सतनाम के चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी नहीं आई। वो इत्मीनान से हुक्का गुड़गुड़ाता रहा। आखिर मैंने खुलकर बात की और कहा, चौधरी साहब, दुश्मनी कमज़ोर की हो या ताकतवर की नुकसानदेह होती है।
ٹھیک ہے یوسف آپ کے جوڑ کا نہیں، مگر اس جھگڑے میں آپ کا کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوگا، چاہے وہ جان کا ہو، مال کا ہو یا نیک نامی کا۔ میں مانتا ہوں کہ یوسف نے ایک غلطی کی تھی، اس غلطی کی اسے کافی سزا مل چکی ہے، وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ اسے معاف کر دیں، دل صاف کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا لیں، وہ خود یہاں آ کر آپ سے معافی مانگ لے گا۔ چودھری ستنام اطمینان سے میری باتیں سنتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اثر لے رہا ہے، مگر جب میرے چپ ہونے پر بولا تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر سنگ دل اور کینہ پرور ثابت ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلیری سے بولا، نہیں نواز خان، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ اس حرام زادے کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب وہ چودھری ستنام کی جو میں اس کی بیوی کو تھپڑ مار رہا تھا، اس کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ یہ اس کی بڑی خوش قسمتی ہے نواز خان، وہ جو اب تک سانس لے رہا ہے، اس کی سانس میرے سینے پر آرے کی طرح چلتی ہے۔ سمجھ آئی تجھے؟ چودھری ستنام کے الفاظ میں جو خطرناک دھمکی پوشیدہ تھی وہ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں کوئی آدھا گھنٹہ چودھری کے پاس بیٹھا، لیکن وہ اس موضوع پر دوبارہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ میں نے 2-3 بار گفتگو کا رخ موڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار کنی کترا گیا۔ اس کا رویہ حوصلہ شکن بلکہ تاؤ دلانے والا تھا۔ میں تھانے واپس آ کر اس گتھی کو سلجھانے کی راہ ڈھونڈنے لگا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ایک دفعہ بڑے چودھری مہتاب سنگھ سے ملاقات کی جائے۔ وہ بیٹوں کی نسبت کچھ تحمل مزاج شخص تھا، ویسے بھی مجھے وہ جانتا تھا۔ 2 سال پہلے زمین کے ایک جھگڑے میں نے اس کی مدد کی تھی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت میں چودھری مہتاب سے ملنے ویر والی پہنچا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ آج کل پرانی حویلی میں رہتا ہے اور کچھ بیمار ہے۔ یہ نئی حویلی کے پچھواڑے ایک باغ میں واقع تھی۔ میں دروازے پر پہنچا تو لمبی مونچھوں والے ایک نوکر نے استقبال کیا۔ میں نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے مہتاب سنگھ سے ملانا نہیں چاہتا یا ملانے سے پہلے کسی سے اجازت لینا چاہتا ہے۔ بہرحال میں نے اسے زیادہ ٹال مٹول کا موقع نہیں دیا اور اندر چلا گیا۔ چودھری مہتاب سنگھ حویلی کے ایک کمرے میں تنہا بستر پر لیٹا تھا۔ وہ خاصا کمزور نظر آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے مجھے پہچانا اور تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیسے آئے ہو نواز خان؟ میں نے کہا سنا تھا آپ بیمار ہیں، سوچا دیکھ آؤں۔ مہتاب سنگھ نے ایک گہری سانس لی۔ نواز خان، بڑھاپا بیماری ہے اور دولت مند بڑھاپا دوہری بیماری ہے۔ ایک طرف سے انسان کو بڑھاپا مارتا ہے اور دوسری طرف سے دولت۔ یہ دولت بڑی بے وفا ہے نواز خان، خون کے رشتوں میں زہر گھول دیتی ہے۔ مجھے بوڑھے مہتاب سنگھ کی باتوں سے کسی اور ہی معاملے کی بو آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے کریدنا شروع کیا اور وہ جلدی جلدی اپنے خول کے اندر سے برآمد ہوتا چلا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے قدرت نے کسی خاص مقصد کے تحت مجھے یہاں بھیجا ہے۔ مہتاب سنگھ بھی شاید یہی سوچ رہا تھا۔ وہ مجھے بہت کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ در حقیقت وہ اپنی اولاد کی طرف سے انتہائی پریشان تھا، خاص طور پر بڑا بیٹا ستنام سنگھ اس سے نہایت ابتر سلوک کر رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، انگریزی دواؤں کے نام پر یہ لوگ نہ جانے مجھے کیا کچھ کھلاتے رہتے ہیں۔ دن بدن خون خشک ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی دن سوتے میں میرا گلا کاٹ جائیں گے۔ میری ارتھی کا سپنا میری اولاد کی آنکھوں میں دن رات سمایا رہتا ہے۔ میں ان کے چہروں پر لکھا ہوا دیکھتا ہوں، باپو تم مر کیوں نہیں جاتے، تم مر کیوں نہیں جاتے۔ میں نے اس سے کہا، چودھری صاحب میں کل یا پرسوں ایک آدمی آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ کسی طرح اسے حویلی میں ملازم رکھ لیں۔ وہ شخص شکل سے سیدھا سادہ دیہاتی نظر آتا ہے، لیکن ایک نہایت ہوشیار سب انسپکٹر ہے۔ اس قسم کے کاموں کا اسے وسیع تجربہ ہے۔ چند دنوں میں وہ پوری تحقیق کر لے گا۔ اگر آپ کے شبے درست ہوئے تو پھر ہم اگلا قدم اٹھائیں گے۔ آپ کسی طرح کا اندیشہ نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور رہوں گا۔ بوڑھے کو پوری طرح سمجھا بجھا کر میں اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر آہٹ ہوئی، پھر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میری چھٹی حص جس خطرے کی گھنٹی بجانے لگی تھی، چند ہی لمحے گزرے تھے کہ چودھری ستنام سنگھ دروازے پر نظر آیا۔ پستول اس کے کندھے پر لٹک رہا تھا۔ اس کے عقب میں کچھ اور بھی چہرے نظر آ رہے تھے۔ ان میں ایک چہرہ قہر سنگھ کا تھا۔ وہ تیز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے نواز خان؟ چودھری ستنام مسکرا کر بولا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا چودھری صاحب کی بیماری کا سنا تھا، خیریت پوچھنے چلا آیا، سوچا تھا واپسی پر آپ سے بھی ملتا جاؤں گا۔ تو فارغ ہو گئے ہو؟ ستنام مینی خیز لہجے میں بولا۔ ہاں چلیے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بوڑھے مہتاب کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ ستنام نے ملازم کو پانی لانے کا حکم دیا اور خود مجھے ساتھ لیتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں صدر دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اچانک ستنام نے میرا راستہ روک لیا۔ ادھر نہیں نواز خان، ادھر، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے ایک دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں کچھ دیر سوتا رہا، پھر اس کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ قہر سنگھ 2 ساتھیوں کے ساتھ ہمارے پیچھے تھا۔
کمرے میں پہنچ کر ستنام سنگھ نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور وہاں مجھے عجیب سی کیفیت نظر آئی۔ یوں لگا جیسے میں ایک بالکل اجنبی شخص کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس نے جلتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بولا، نواز خان، میں تیری بہت عزت کرتا تھا، لیکن افسوس کہ تو نے ضرورت سے زیادہ جان لیا ہے۔ یہ فکرہ نہیں تھا کہ ٹائم بم تھا جس کی گراریاں کافی دیر سے گھوم رہی تھیں اور اب وہ ایک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی فکرہ نہیں تھا، اس میں ستنام سنگھ نے سب کچھ بیان کر دیا تھا۔ اس میں مہتاب سنگھ کے خدشوں کی تصدیق بھی تھی اور نئی حویلی میں ہونے والی سازشوں کی جھلک بھی۔ اس میں میری موت کا اعلان بھی تھا اور ستنام سنگھ کی طاقت کا اظہار بھی۔ یہ الفاظ سننے کے بعد بھی اگر میں خاموش بیٹھا رہتا تو اس کا مطلب تھا مجھے اپنی زندگی سے پیار نہیں اور میں کچھ نہایت قیمتی لمحے ضائع کر رہا ہوں۔ میری جیب میں بھرا ہوا ریوالور تھا۔ اس سے پہلے کہ ریوالور فضول ہو جاتا مجھے اسے استعمال کرنا تھا۔ میرا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے ریوالور تک گیا۔ اس سے پہلے کہ قہر سنگھ مجھ پر جھپٹتا میں نے چھلانگ لگائی اور ستنام سنگھ کے سر پر پہنچ گیا۔ میرا بایاں بازو اس کی گردن کے گرد حمائل ہوا اور دائیں ہاتھ سے ریوال اس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ خبردار، میں پوری ایمانداری سے بولا، کوئی بھی ہلا تو اسے گولی مار دوں گا۔ قہر سنگھ میرا یہ روپ پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ پر ابھی تک میری گولی کا زخم تھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ میرے ہاتھ لبلبی پر تھے اور لبلبی اپنا نصف فاصلہ طے کر چکی تھی۔ انگلی کی ایک جنبش ستنام سنگھ کے مغرور کھوپڑے میں سوراخ کر سکتی تھی۔ میں نے تیز نظروں سے قہر سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو گھورا اور ستنام کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ حویلی کے دوسرے ملازم بھی کونوں خدروں سے نکل آئے تھے اور وحشت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس سناٹے میں صرف کبھی کبھی ستنام کی ہانپتی ہوئی آواز آتی تھی۔ وہ مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ باہر وہ تانگا کھڑا تھا جس پر میں یہاں پہنچا تھا۔ میں ریوالور کے زور پر ستنام کو تانگے پر لایا۔ جو ہی ہم پچھلی نشست پر بیٹھے ہوشیار کوچوان نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ ستنام سنگھ کی گرفتاری کے بعد 2 مہینوں کے اندر اندر کئی واقعات رونما ہوئے۔ در حقیقت اس گرفتاری نے ویر والی کے چودھریوں کی کایا پلٹ دی۔ مہتاب سنگھ نے اپنے دونوں بیٹوں کو آگ کر دیا۔ قہر سنگھ سمیت ستنام سنگھ کے کئی ساتھی گرفتار ہوئے اور ان پر سنگین نوعیت کے مقدمات بنے۔ خود ستنام سنگھ اور اس کا بھائی کو اقدام قتل اور اغوا کے کئی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہوئے اور ان کی بیویاں عرش فرش پر آ گئیں۔ یوسف صحت یاب ہو کر اپنے گاؤں واپس گیا۔ جان کے جان لیوا خوف سے چھٹکارا پا کر وہ بہت خوش تھا۔ ان گرفتاریوں سے بہت سے لوگ خوش ہوئے، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ خوشی اس عورت کو ہوئی ہوگی قہر سنگھ جس کا مرد تھا۔ یقیناً جہانی نے جب قہر سنگھ کی عمر قید کا سنا ہوگا تو اپنے بیٹوں کے ساتھ گردوارے ماتھا ٹیکنے گئی ہوگی۔ آج بھی کبھی جب میں اس کیس کے بارے میں سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ بعض اوقات غرور اور بے جا ہٹ دھرمی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اگر اس روز ستنام سنگھ میری بات مان لیتا اور یوسف کو معاف کر دیتا تو میرے ذہن میں کبھی اس کے باپ سے ملنے کا خیال نہ آتا اور یوں اس کے جرم پر ہمیشہ پردہ پڑا رہتا۔ کسی نے سچ کہا ہے، انسان خود اپنے پاؤں پر چل کر اپنے انجام تک پہنچتا ہے۔